الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. اللهم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ آسمان سے برسنے والے قطروں سے زیادہ تیرا رحم اور شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ زمین پر جتنے کنکر موجود ہیں اس سے زیادہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے ہمیں کان سننے کے لیے دیے ہیں. اگر نہ دیتا تو ہم بہرے کہلاتے. آپ نے آنکھ دیکھنے کے لیے دیے ہیں. اگر نہ دیتا تو ہم اندھے کہلاتے. ساری زندگی ہماری اندھیری ہو جاتی. اے اللہ آپ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے. اللہ اگر آپ نہ دیتے تو ہم گنگے کہلاتے. ساری زندگی قسم پرسی میں گزار دیتے. اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. آپ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں. اللہ اس شکر کو قبول فرما لیجئے. اللہ اس شکر کو قبول فرما لیجئے. اللہ بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے سیاہکار ہیں. آج ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اللہ جی معاف فرما دیجئے. اللہ معافی مانگنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو ہم کس سے مانگے. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, سچے دل سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. نوجوان طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. آپ کے حبیب نے بات فرمائی ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ سچی بات فرمائی ہے کہ نوجوان سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے, اس کے گال پر ٹپکنے سے پہلے آپ مغفرت فرما دیتے ہیں. اے اللہ سبوں کی تعداد میں نوجوان ہیں جن کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے. اے اللہ شرمندگی سے اپنی آنکھ کو کھول بھی نہیں پا رہے ہیں. اے اللہ ان کی ایک ایک غلطی یاد آ رہی ہے. وہ بہت نادم ہو گئے ہیں, بہت شرمندہ ہو گئے ہیں. کسی سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. لیکن پیارے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, لیکن پاک صاف ستھرے بن کر آج مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں. یہ صرف اور صرف تیری رحیمی کی چادر ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے. اے اللہ جس طریقے سے آپ نے اپنے ستاری کی چادر کو دنیا میں ہمارے اوپر ڈال رکھا ہے, میدان حشر میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے. اے اللہ میدان حشر میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے. اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جتنے بھی نوجوان بوڑھے لوگ ہیں, دیکھو تمہارے گناہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے ایک رجسٹر میں لکھ دیا ہے, بتائے تمہارے سامنے ہم سب کو سنانا چاہتے ہیں یا پھر تم خاموشی سے چپ چاپ جہنم میں چلے جائیں گے. اے اللہ کوئی میکا لال ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے گناہوں کو سنا دے. وہاں پر باپ ہوگا تو کہے گا اے میرے بیٹے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا تھا. بیوی کہے گی میرے خاوند تم میرے شوہر تھے, میں تمہیں اچھا سمجھتی تھی, تم اتنے گناہ کرتے تھے. اے اللہ سامعین کہیں گے تم مسجد کے امام تھے, اے اللہ تم مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتے تھے, تم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. اے اللہ ہم گناہوں کو نہیں بتا سکتے. اے اللہ معافی چاہتے ہیں, معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ آپ فرمائے کہ تم میرے بندو تم ہاتھ اٹھانے کی بھی تکلیف کیوں کی, میں تو ایسے ہی معاف کر دیتا تھا, لیکن پھر بھی اللہ ہم معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں.
اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے پورے جسم کا حصہ ہم نے گناہ میں رکھ دیا ہے، لیکن ہمارے پورے جسم میں ایک حصہ 3 انچ کا ایسا ہے جس سے ہم نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہم دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ ہماری پیشانی اور ماتھا ہے جس کو ہم نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکایا ہے۔ اے اللہ اس پیشانی کا واسطہ، اس پیشانی کے دفعے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اے اللہ آپ وہ رب ہے جو کالے بالوں کو سفید کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ کالے دلوں کو سفید فرما دیجئے، اے اللہ دلوں کو سفید فرما دیجئے، دل کو صاف فرما دیجئے۔ دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، اے اللہ گندا ہو چکا ہے، اے اللہ صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اسی حالت میں اگر ہماری موت آ جائے اور تیرا نبی کہہ دے یہ کون ہے میں نہیں پہچانتا، اللہ ایسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ تیرا نبی ہمیں نہ پہچانے، اللہ اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ اے اللہ معاف فرما دیجئے، ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ایسا بنا دیجئے کہ تیرا نبی دیکھے تو کہے اے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ میرا امتی آ رہا ہے، اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اللہ ایسا ہم سب کو بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو بنا دیجئے، اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ آج باپ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ ماں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ماں نہیں ہے، اللہ ماں نہیں ہے۔ اللہ آپ نے ماں کا کوئی بدل بھی تو نہیں رکھا، اللہ ماں کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ باپ کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ ہم بدبخت ہیں، باپ کی قدر نہیں کر سکے، اللہ ماں کی قدر نہیں کر سکے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ماں اگر ہوتی ہم جا کر پیر پکڑ کر معافی مانگتے، اللہ باپ ہوتا، اللہ باپ ہوتا تو ہم جا کر صرف کہتے اللہ باپ معاف کر سکتا تھا، لیکن اللہ باپ نہیں ہے، اللہ باپ نہیں ہے۔ اللہ آج کی رات ہم نے باپ کو بہت یاد کیا، اللہ ماں کو بہت یاد کیا، لیکن کیا کرے اللہ، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، یہ آپ کا حکم تھا، اللہ وہ آپ کے پاس آ گئے۔ اللہ ہم انہیں روک نہیں پا سکے، اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا، ہم نے ماں کی ناقدری کی، باپ کی ناقدری کی۔ اے اللہ ہم پچھتاوا ہے، لیکن اے اللہ ہم پچھتاوے کا کوئی حل ہمارے پاس بھی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ سچے دل سے معاف فرما دیجئے، اللہ سچے دل سے معاف فرما دیجئے، اللہ سچے دل سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہے ماں کے قدم میں جا کر پکڑ لے، ماں سے کہہ دے امی جان، امی جان میں نے بہت ستایا، امی جان میں بیوی کے بہکاوے میں آ گیا تھا، امی جان میں بہنوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، ابا جان میں دوستوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، ابا جان میں پڑوسیوں کی باتیں سن کر آپ سے لڑ بیٹھا، اللہ میں آپ سے دور ہو گیا، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ گھر کا ماحول ایسا ہو گیا، بیوی کہتی ہے شوہر سے کہ چلو ہم ساس سسر کو چھوڑ کر کہیں دور جا کر رہ جائے، ماں کے دل کو جو کیا تکلیف ہوگی، ماں بہو کے قدم پکڑ کر روتی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ بیٹی آج سے گھر کا سارا کام میں کر لوں گی، لیکن میرے بیٹے کو مجھ سے جدا مت کر۔ لیکن پھر بھی بیوی کے باتوں میں آ کر شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ ماں جیسی نعمت ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے اسے ٹھکرے مار کر کرائے کے گھر میں جا کر رہتے ہیں۔ اللہ آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ
کہ دور نہیں رہیں گے, ماں باپ کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں گے. ماں ہو چاہے جیسی بھی ہو لیکن انہوں نے مجھے پیدا کیا, باپ ہو چاہے جیسا ہو کہ انہوں نے میری پرورش کی ہے. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ آج کی رات میں جتنے بھی گناہ تھے وہ تو ہمارے لیے آسان ہے کہ شراب نہ پینا, زنا نہ کرنا, کینہ نہ کرنا. اللہ یہ آسان ہے ہمارے لیے توبہ کرنا, لیکن ماں باپ کی فرما برداری اللہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. ماں باپ کی خوب قدر کرنے والا بنا دیجئے, خدمت کرنے والا بنا دیجئے, ان کے ساتھ عزت سے پیش آنے والا بنا دیجئے, ایسا قابل بنا دیجئے کہ ہم اپنی ماں کے سامنے, باپ کے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکے. اللہ ایسا ہم سب کو بنا دیجئے. اللہ آج گھر میں جا کر ماں کے قدم بعد میں پکڑے, پہلے ماں کہتے بیٹے بیٹے کیوں میرے قدم پکڑ رہا ہو, جب میں نے معاف کر دیا ہے. وہ ماں ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے, وہ باپ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اے اللہ ماں باپ سے معافی مانگنے والا بنا دیجئے. اے اللہ آپ تو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آج کے اس ملک کے حالات میں ہماری ایک ضرورت ہے, سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے, اور آپ نے فرمایا بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری اس تمام ضرورت کو پوری کروں گا. اے اللہ ایک ضرورت اور وہ ضرورت ابھی ہونی چاہیے. اے اللہ ابھی ہمیں چاہیے. اے اللہ ہمیں دعا ختم کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ گھر نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, کاروبار کوئی کچھ نہیں چاہیے. اے اللہ اونچی اونچی عمارتیں نہیں چاہیے, بس اے اللہ آپ کی رضا اور ماں باپ کی رضا چاہیے. اے اللہ آپ کی رضا چاہیے. اے اللہ نبی کی سنتیں ہمیں چاہیے, نبی کی اتباع ہمیں چاہیے. اے اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. اللہ آپ کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اللہ آپ سے اور آپ کے نبی سے محبت کرنے والا بنا دیجئے. اس کے بعد اپنے ماں باپ کی عزت کو سمجھنے والا بنا دیجئے. اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف فرما دیجئے, دلوں کو پاک فرما دیجئے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ بے شک جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ایک نہ ایک بندہ ہوتا ہے. اللہ یہاں پر تو صفوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, کتنے لوگ ہوں گے جس کی دعائیں آپ کو پسند ہوگی, ان دعاؤں کا واسطہ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیک تمنائیں آپ کے پسند ہوگی, اللہ ان کی نیک تمناؤں کا واسطہ. اللہ کتنے لوگ ہیں جن کی کمائی آپ کو پسند ہوگی, حلال کمائی, اللہ ان کی حلال کمائی کا واسطہ. کتنے لوگ یہاں پر ہیں جن کے روزے آپ کو پسند ہوں گے, اللہ ان کے روزوں کا واسطہ. اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, مغفرت فرما دیجئے, مغفرت فرما دیجئے, قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجئے. اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ فرما دی اور اسی حال میں ہم مر جائیں, اللہ بہت برا حال ہونے والا ہے, اللہ بہت برا حال ہونے والا ہے. کوئی عمل ہمارے پاس قابل قبول نہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر سکے. اے اللہ آج کی رات میں بندوں کے نام اعمال فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ مت کیجیے. اللہ ہم خود آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں, کوئی نیک عمل نہیں. اللہ لیکن فرشتوں کو بتا کر اللہ ہمیں رسوا مت فرمائیے, اللہ ہمیں رسوا مت فرمائیے. اللہ ہمارے گناہ نام اعمال میں سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ پورے گناہوں کو صاف فرما دیجئے, پاک فرما دیجئے. اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے. اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, بیماری والی موت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, حادثے والی موت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, دب کر اور پھر مر کر اور اسی طریقے سے بے مروتی کی موت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ایسی موت نہ ہو کہ کفن بھی ہم کو نصیب نہ ہو. اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ آج ہم نے اپنے جسم کو صاف کیا ہے, نہایا ہے, اچھا لباس پہن کر اللہ تیرے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں. اللہ ظاہر کو ہم نے سنوار دیا ہے, باطن کو آپ سنوار دیجئے. اللہ باطن کو آپ فرما دیجئے. اللہ باطن کو آپ پاک فرما دیجئے. اللہ آپ باطن کو پاک فرمانے والے ہیں, اللہ پاک فرما دیجئے. اگر اس حال میں موت آ جائے, یہی وہ لوگ ہوں گے جو آج ہمارے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. کل صبح فجر کی نماز میں ہمیں قبرستان میں لے جا کر 2 گز زمین کے اندر دفن کر واپس گھر پر آ کر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے. اے اللہ یہ بے مروت دنیا ہے, اے اللہ یہ بے غیرت دنیا
دنیا ہے اللہ ہم دنیا سے کوئی دل نہیں لگانا چاہتے ہیں اللہ آپ سے دل لگانا چاہتے ہیں اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے پھر ہمیں موت دیجیے اللہ آپ راضی ہو جائیے پھر ہمیں موت دیجیے اللہ آج ہمیں چوٹی کاٹ لے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ قبر میں اژدہے اور سانپ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے اللہ آج ہم نماز پڑھتے تھوڑی سی گندگی ہمارے جسم پر لگ جائے کپڑے بدل لیتے ہیں لیکن اے اللہ کفن ہمارا میلا ہو جائے بدلنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا اے اللہ معاف فرما دیجئے کفن کو صاف فرما دیجئے پاک فرما دیجئے اے اللہ ہمارے جسم پر کوئی پتھر رکھ دے تو ہم تھوڑا سا وزن برداشت نہیں کر سکتے قبر میں ہمارے اوپر مٹی ڈالی جائے گی 2 گز دور ہم کو دفن میں دفنا کر لوگ بھی دور بھاگ جائیں گے اے اللہ ہم وزن کیسے برداشت کر پائیں گے اے اللہ فرشتے ہمارے پاس آئیں گے ہم کیا جواب دیں گے اللہ ہماری کوئی تیاری نہیں اے اللہ امتحان کی فیس وہ بچہ بنتا ہے جس نے پڑھ کر جس نے 1 سال محنت کی ہو پھر اس کے بعد وہ امتحان لکھتا ہے امتحان کی فیس بنتا ہے اے اللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امتحان کے قائل نہیں ہیں اے اللہ ہم سے امتحان مت لیجئے اے اللہ امتحان مت لیجئے اے اللہ آزمائش کے قابل نہیں ہے اے اللہ آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے اے اللہ امتحان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے آزمائشوں سے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہم مر جائیں گے دوست ہمارے بیوی بچے ہمارے کام نہیں آئیں گے اے اللہ آپ ہمارے مدد بن جائیے اے اللہ آپ ہمارے محافظ بن جائیے اے اللہ آپ ہماری مددگار بن جائیے اے اللہ ہماری موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے آج ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم وہ ہاتھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں بچیں گے اے اللہ آج ہم اپنے اختیار سے آنکھیں بند کرے ہیں ایک وقت آئے گا کہ بے اختیار ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اس سے پہلے سچی پکی توبہ کی آنکھ بند کرنے والا بنا دیجئے آج ہم اپنے لباس پر کپڑے پہن کر آئے ہیں جبہ پہنے ہیں صدری پہنے ہیں ایک وقت آئے گا کہ 4 کپڑوں میں ہمیں لپٹا جائے گا اللہ اس سے پہلے سچی پکی توبہ کی کفن میں پہننے والا بنا دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف فرما دیجئے اللہ ہم سے یہ مت پوچھیے کہ تمہارے پاس کون سا عمل ہے جس کو بہانہ بنا کر میں معاف کر دوں اللہ ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں نہ ہماری نمازیں روزے عبادتیں صدقہ کوئی ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے لیکن اے اللہ تیری رحمت تو بہت زیادہ بڑی ہے اے اللہ تو بہت بڑا رب ہے اے اللہ تو بندوں کو معاف کرنے میں تیری شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اے اللہ معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اے اللہ راضی ہو جائیے تمام امت مسلمہ پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اے اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ اس کی تمام ضرورت کو پوری فرما دیجئے اے اللہ مسلمانوں کی عبادت فرما دیجئے اے اللہ حاضرین مجلس میں بہت سارے لوگ اپنے دل کے اندر تمنائیں اور آرزویں لے کر بیٹھے ہیں اے اللہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں گناہ کیسے خطیب صاحب سے بیان کروں اے اللہ ایسے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تمنائیں اور آرزویں دل میں لے کر بیٹھے ہیں اے اللہ آپ دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں اے اللہ سب کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے اے اللہ گھروں سے عورتیں اپنے بھائیوں کو شوہروں کو بچوں کو یہ کہہ کر بھیجیے کہ جاؤ مسجد میں دعا ہوتی ہے اس دعا میں ہمارے لیے بھی دعا کہنا اے اللہ ان عورتوں کی پاک دامنی کا واسطہ اے اللہ ان عورتوں کی دعاؤں پر آمینی کا واسطہ اے اللہ ان عورتوں کی شرم و حیا کا واسطہ اے اللہ ان عورتوں کی نزاکتوں کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے ان عورتوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ان عورتوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ اس عورت کی بھی مغفرت فرما دیجئے جس کا باپ جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا وہ بچے کو تیار کر کے مسجد کو بھیجی اور دل میں کہتی ہوگی آج میرا خاوند زندہ ہوتا آج اس بچے کا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی انگلی پکڑ کر مسجد کو لے جاتا تھا لیکن آج میرا خاوند نہیں اگر آج میرا خاوند ہوتا تو گھر میں آج بریانی پکتی سویاں پکتی گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا آج میرا خاوند نہیں ہے اللہ وہ عورت کتنا اپنے خاوند کو یاد کر رہی ہوگی اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی عورت کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے کتنے مرد یہاں پر تیار ہو کر آئے اور ٹوٹے ہوئے دل سے آئے ہیں کاش اگر میری بیوی ہوتی وہ مجھے کپڑے استری کر کے دیتی وہ میرے لیے پانی نہانے کے لیے گرم کر کے دیتی لیکن آج میری بیوی نہیں ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کیا ہے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں لیکن بچوں کے سامنے اس آنسو کو بتا بھی نہیں سکتا اپنی چادر کو اوڑھ کر اپنے رومال کو اوڑھ کر
گرم گرم آنسو بہاتے ہوئے اپنی بیوی کو یاد کر رہا ہوگا، اے اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ اے اللہ اس کی بیوی کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ تمام حاضرین مجلس کی اور تمام ذمہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے کاروبار میں خوب ترقیات سے نواز دیجئے، حلال روزی سب کو عطا فرما دیجئے، جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاک دامنی کی زندگی کا ارادہ کیا ہے اے اللہ پچھلی زندگی کو صاف فرما دیجئے، دھو دیجئے، اگلی زندگی میں نیک صالح بنا دیجئے، اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ولایت کا درجہ ان سب کو پہنچا دیجئے، ولیوں میں ان سب کا شمار فرما دیجئے، اے اللہ اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اے اللہ سب کے ولایت کا درجہ سب کو فرما دیجئے۔ لیکن کیا کرے اے اللہ نفس کے عادی ہم اتنے ہو گئے ہیں، مسجد سے قدم بعد میں باہر رکھتے ہیں، پہلے کسی غیر محرم پر نگاہ پڑتی ہے، پہلے کسی کی غیبت کرتی ہے، سارا دل سارے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، غارت کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آخر میں ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے کہ جتنے بھی فقیر لوگ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جو سب سے بادشاہ سے جب مانگتے ہیں تو سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ پھٹے ہوئے کپڑے اور سب سے زیادہ میلا جو آدمی ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑ جائے تو اس کے ذریعے سے سارے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اے اللہ میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے لوگوں میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اے اللہ سب سے بڑا نکمہ میں ہوں، اے اللہ ان لوگوں نے مجھے دعا کے لیے آگے بڑھایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ میں خطیب ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ میں دعا کر سکتا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ میں نے تقریر کی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں اور سب سے بڑا دل کو سیاہ کیا ہوا میں ہوں۔ اے اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میری نحوست میری اولاد کو نہ فرما دیجئے، میری نحوست میرے پڑوسیوں کو، میرے معاشرے کے لوگوں کو نہ فرما دیجئے، اے اللہ میری نحوست میری تقریر سننے والے سامعین کو نہ فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے طفیل میں اللہ میں گنہگار عاجز اور مسکین کمزور بندہ آپ کے ساتھ میں جھولی پھیلائے ہوئے بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میرے تمام مسائل کو پریشانیوں کو حل فرما دیجئے، اے اللہ جتنے لوگ بھی دعا کے لیے کہے ہیں ان کی تمنائیں اور آرزویں ہیں اے اللہ سب کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے شان نشان کے مطابق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور وہ تنظیمیں، وہ ادارے، وہ پارٹی، وہ جماعتیں، وہ لوگ جو قوم کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کی تمام محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، بغیر معاوضے کے، بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی لالچ کے اے اللہ اور بغیر کسی تمناؤں کے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ چھوٹا سا گھر ہم نہیں چلا سکتے، اتنی بڑی مسجد کو سنبھال رہے ہیں اے اللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اے اللہ چھوٹا سا 100 گز پہ گھر بنا دے اے اللہ 70-80 لاکھ روپے کا تخمینہ ہوتا ہے، اللہ اتنی بڑی مسجد اور اتنی بڑی خوبصورت عمارت تیرا دربار تیرا گھر بنا کر تیار کیے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں اے اللہ کتنی مرتبہ دھوپ میں جانا پڑا ہوگا، بارش میں جانا پڑا ہوگا اور کتنے مرتبہ لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑی ہوگی، لوگوں کے دھکے کھانے پڑے ہوگے اے اللہ کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوگی تب جا کر یہ عمارت بنی ہے اے اللہ ایک ایک قدم کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ایک ایک قدم کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہم اپنے جتنی چاہے دولت ان کے اوپر لٹا دے لیکن پھر ان کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے اے اللہ بہت بڑی خدمت وہ کر رہے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، یہ وہ علماء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ اپنے جسم کی کھال بنا کر ان کے سامنے پیش کر دے اے اللہ پھر بھی قبول اے اللہ پھر بھی کم ہے اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، جتنی تنظیمیں، ادارے اور جتنے بھی لوگ جماعت بنا کر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں راشن کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے اے اللہ وہ جتنا بھی صدقہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا صدقے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں اے اللہ اس صدقے کی وجہ سے سب کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے،
جتنے بھی ائمہ ہے، جتنے بھی مؤذنین ہیں، اے اللہ مسجد جو مسجد کا خدمت کرنے والا مؤذن ہوتا ہے، گرچہ وہ نوکر ہوتا ہے، لیکن اے اللہ آپ نے اس کے ذریعے سے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں اور آپ نے اپنے عرش کے سائے میں ان کی جگہ رکھی ہے۔ اے اللہ اس مؤذنین کا واسطہ اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ وہ امام جو منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اے اللہ پوری دنیا میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ایسے امام کی، ایسے عالم کی، ایسے حفاظ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ ایسے حفاظ ہمارے پاس موجود ہے جو ایک آیت پڑھ کر کسی کی مغفرت کے لیے دعا کر دے، کسی میت کے لیے دعا کر دے، اطراف کے تمام قبروں کے اوپر سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اے اللہ ایسے حفاظ ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دوست میں موجود ہے۔ اے اللہ ان حفاظ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ ایسے عالم موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی عالم کی برائی دل میں رکھے، اس کی دعا اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے، اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ایسے علماء ہمارے پاس موجود ہے، علماء کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات جتنے بھی دعائیں ہم مانگے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا دعا کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، اپنے دل کی فریاد ہوتی ہے جو اللہ سے مانگنی ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم ناکارہ اور نکمے بندے ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ٹوٹی پھوٹی دعا، درد بھری دعا آپ کے سامنے ہم نے مانگ لی ہے۔ اے اللہ اپنی تمام ضرورت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر ہماری مغفرت نہیں ہوگی، باہر جائیں گے پھر وہی بن جائیں گے، پھر وہی دل ہوگا، پھر وہی گناہ ہوگا، پھر وہی انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ ہوگا، پھر وہی فحاشی ہوگی۔ فرشتے کہیں گے، جنات کہیں گے اچھا ہوا مسجد میں 4 گھنٹے بیٹھ کر دعا کر کے آئے تھے، جاؤ ہم نے تمہاری دعاؤں کو تمہارے منہ پر مار دیا ہے۔ اے اللہ فرشتے کو خوش ہونے، اے اللہ شیطان کو خوش ہونے مت دیجئے، اے اللہ شیطان کو خوش ہونے مت دیجئے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک چکتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ دیتے دیتے نہیں تھکتے۔ اے اللہ آپ بہت بڑے قریب ہے، بہت بڑے رب ہے۔ اے اللہ آپ چاہے تو معاف سب کو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی سمندر سے پانی قطرہ نکالا جائے تو کمی نہیں آتی، اے اللہ آپ کی رحمت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آخر میں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، تمام ازواج مطہرات پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی اولیاء اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کو ہم سب کی طرف سے نام لے کر درود و سلام بھیج دیجئے۔ یہ پیغام بھیج دیجئے کہ ہم نے یہاں سے سلام اور درود بھیجا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اس دعا کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن باپ نہیں ہے، اللہ ماں موجود نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں 20 سال ہماری عمر ہے 40 سال ہماری عمر ہے اللہ 40 سال سے ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو دل نہیں کر رہا اللہ گناہ بہت بڑے ہیں اللہ ہاتھ پھیرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی اللہ تھک گئے ہیں اللہ تھک گئے ہیں معاف فرما دیجئے فرشتوں کو گواہ بنا کر معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے بس تیری رحیمی کا صدقہ سوچتے ہوئے اور تیری رحیمی کے واقعات سنتے ہوئے اللہ ہم اپنی دعا کو ختم کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اس دعا کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ